ہمارا پہلا سوال ہے کہ رمضان شریف میں جو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ نماز میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سے شیاطین ہیں؟ بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ رمضان میں تو شیاطین قید ہو جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں وسوسے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب شیطان قید ہے تو وسوسے پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس پر علماء نے ایک زبردست جواب دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے تیار کیا اور آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان آ گئی، جب ان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ اے فرشتوں آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے باز رکھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے؟ تو اس نے کہا قال انا خیر من، میں مٹی سے بنا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ خلقتہ من طین، اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس جو سب سے پہلے جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ تھا شیطان، تو اس کو کس شیطان نے بہکایا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ اتر آیا؟ اس کو کس شیطان نے بہکایا تھا؟ یہ تو وہ ہے نا، کیا خوب ہنسی آتی ہے حسرت انسان پر، فعل برے تو خود کرے لعنت پڑے شیطان پر۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ سارا کریڈٹ شیطان کو دیتے کہ شیطان گناہ کروا رہا ہے، شیطان کے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہ زبردستی کروا دے، زبردستی نہیں کروا سکتا۔ اچھا، دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں نا جو نماز کے پابند ہیں، تو ان سے ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹتی، ایسے کروڑوں لوگ ہیں نا۔ تو شیطان کے باپ میں کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے جا کے ایک وقت کی نماز قضا کروا دے۔ وہ سارا بس ہم جیسے اوپر کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ ہم بھی اسی ذہن کے مالک ہیں۔ ہمارے انسان کا جو مادہ ہے نا، اس کے اندر نیکی کا بھی مادہ ہے اور گناہ کا بھی مادہ ہے، یہ انسانی ایک فطرتی چیز ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا کریڈٹ شیطان پر ڈال دیں۔ جب قیامت کے دن شیطان اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا نا کہ تم نے گناہ کیوں کیے، تو کہے گا مولا ہمیں شیطان نے بہکایا تھا۔ تو اللہ شیطان کو لائے گا کہ شیطان تو نے بہکایا تھا؟ وہ کہے گا مولا ہم نے کیا بہکایا تھا، ہماری کیا اوقات، ہم نے تو انہیں بس ایک رائے دی تھی کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لو۔ تو اے اللہ انہوں نے تیری رائے نہیں مانی، انہوں نے میری رائے مان لی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، ہم نے زبردستی ان سے کوئی گناہ نہیں کروایا، ہم نے بس انہیں رائے دی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، چونکہ انسان کی فطرت میں گناہ شامل ہو جاتے ہیں، جو نماز میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ شیطان کی جانب سے بھی ہوتے ہیں اور ذہنی خیالات بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک اسکوٹی ہو نا، سائیکل، اس میں آپ پیڈل مارتے رہو، تھوڑی دور کے بعد آپ پیڈل مارنا بند کر دو، تھوڑی دور تک وہ آپ کی سائیکل ایسے ہی چلی جائے گی۔ 11 مہینے شیطان مارتا ہے پیڈل زبردست والے، تو وہ ایک مہینہ جو ہماری فطرت میں گناہ ہوتے ہیں نا، وہ رمضان میں بھی پھر ویسے ہی ہم پورا مہینہ پھر گناہوں میں گزار دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال انسان جب اپنے آپ میں مضبوط ہو جائے گا تو شیطان کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ اس کے دل میں یا دماغ میں وسوسے پیدا کر سکے۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، عید قریب آ رہی ہے اور ہم بہت سارے لوگ خوشی منا رہے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی ہماری بہنیں ہیں جن کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ آنے والی عید میں اپنے بچوں کو سیوئی کیسے کھلائیں گے اور ان کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کیسے کریں گے۔ ہم اپنے گھر والوں کو بچوں کو پسندیدہ شاپنگ کروا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے غریب بہن اور بھائی اور بچے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر بنتی ہے۔ تو پچھلی سال کی طرح اس سال بھی ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اپنے تمام غریب بہن بھائیوں تک ہم عید کا سامان عید گفٹ کی شکل میں پہنچائیں گے۔ آپ کے کیے ہوئے تعاون سے جب وہ مدد ان غریب فیملیز تک پہنچتی ہے تو ان کی شکلیں بحال ہو جاتی ہیں، وہ آپ تمام لوگوں کو خوب دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ایک عید گفٹ کی قیمت تقریباً 1100 روپے ہے، اگر آپ چاہیں تو پورے 1100 روپے تعاون کر کے ایک گھر میں اپنی عیدی پہنچا سکتے ہیں، اور اگر اتنا اماؤنٹ آپ نہیں دے سکتے ہیں تو جتنی آپ کی وسعت ہو اس کام میں حصہ ضرور لیں۔ تو آپ لوگ بالکل بھی دیری نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا QR کوڈ اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد ضرور کریں۔ آپ کے دیے ہوئے چند 100 روپے کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں اور عید کے دن غریبوں کے چہروں پر خوشی لا سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو صرف ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ آپ ہی لوگوں سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، آپ ہی لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ اس بار زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔